اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ عزیزان محترم، اپنی تقریر کے آغاز پر عظمت مصطفیٰ کے اعلیٰ ترین اشعار سب سے پہلے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، سہانی رات تھی پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذبہ عاشقانہ تھا، انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج کا تو ایک بہانہ تھا۔ اگر ہم مزید عظمت مصطفیٰ کے تعلق سے امجد حیدرآبادی کے 2 شعر سن لیں تو یقیناً ہمارا ایمان جاگے گا، تازہ ہوگا۔ دن رات تھا حیرت نہیں بے سایہ اگر ذات ہوئی، حیرت نہیں بے سایہ اگر ذات ہوئی، ٹکڑے کیا چاند کیا کرامت ہوئی، دن رات تھا جلوہ خدا پیش نظر، دن رات تھا جلوہ خدا پیش نظر، معراج ہوئی تو کیا کوئی نئی بات ہوئی؟ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بڑی بلا سے جو گلوبلی تھی، کووڈ-19 کورونا وائرس کی، جس کی وجہ سے گزشتہ سال یہ بڑی راتوں کی عظمتوں کو اجتماعی طور پر حاصل کرنے سے ہم خاسر تھے، مجبور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہوا، پھر سے ہمیں آج کے اس مقدس متبرک رات کی فیوز برکات کو حاصل کرنے، سمیٹنے، بٹورنے کا ایک سنہری موقع زندگی میں پھر سے دیا، تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے عمل صالح میں اضافہ کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں جس غرض، مقصد، ٹارگٹ، ایم کے ذریعے بھیجے گئے ہیں،
جس سے حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، آخرت کی تیاری، جواب دہی، اس کے لیے ہم پریپیئر ہو اور ان مقدس راتوں کے ذریعے عبادتوں کے اجر و ثواب کو حاصل کر سکے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 راتیں ایسی رکھا ہے جو مسلسل پے در پے، ایک کے بعد ایک، یہ 3 مہینوں میں آ رہے ہیں۔ رجب المرجب میں معراج شریف کی رات، شعبان المعظم میں برات کی رات، شب برات جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد سارے راتوں کی سردارن، سارے راتوں میں سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوشن کے ساتھ ہمیں ایسی بڑی بڑی راتیں دے رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی یہ دعا فرما لیتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ارحم الراحمین، اے پالنہار، تو ہمیں رجب اور شعبان المعظم کے مقدس مہینوں کی عبادتوں میں برکت عطا فرما، اضافہ عطا فرما۔ وبلغنا رمضان، تاکہ ہم یہ برکتوں کو بٹورتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے، لوٹتے ہوئے رمضان المبارک میں پہنچ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب میں، رجب المرجب کے مقدس مہینے کی 27ویں شب میں، جو معراج شریف کا عظیم واقعہ رونما ہوا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے روبرو قریب ترین، اتنا قریب ترین کہ قرآن خود کہتا ہے کہ فَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب تر، اقرب کہتے ہیں، بالکل کلوز، سب سے قریب۔ جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، عظیم عظمت والا، اعظم سب سے زیادہ عظمت والا، ویسے ہی قریب، کلوز، اقرب بہت کلوز، سب سے زیادہ کلوز۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنا کلوز کر لیا۔ تو یہ شرف، یہ عزت، یہ عظیم معجزہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی رسول کو ملا۔ یہ عزت صرف اور صرف حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک اپنے محبوب کو بلانا تھا، پہنچانا تھا، جو مرتبے دینا تھا دیا، وہاں تک پہنچایا، بلایا، اور عظمتوں سے، رفعتوں سے، کمالات سے، مقامات سے سرفراز فرمایا۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ معراج شریف کے پورے واقعے کو، یعنی سمندر کو، ایک چھوٹی سی آیت شریفہ میں سمیٹ کر بتا دیا، اور آیت شروع ہو رہی ہے سبحان الذی، پاک، بے بسی سے پاک، عاجزی سے پاک، مجبوری سے پاک، کمزوریوں سے پاک وہ ذات۔ تو سبحان کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا دے رہا ہے کہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق، مالک میں ہی ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ آج کے کمپیوٹرائز دور میں، آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں، انسان کسی چیز کو ہائیک کر لے سکتا ہے، کسی چیز کو پاس کر لے سکتا ہے، کسی کو اسپیڈ کے ذریعے بڑھا سکتا ہے، ریورس کر سکتا ہے، کٹ پیسٹ سب کر سکتا ہے۔ تو انسان کو دی جانے والی عقل کا خالق اور مالک کیا کچھ نہیں کر سکتا؟
ایک رات کے مختصر سے حصے میں پوری کائنات کے سسٹم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاس ڈال دیا، پاس کر دیا، اور اس کے بعد اپنے حبیب کو بلایا، افلاک کی سیر کرائی، جنتوں کی سیر کرائی، دوزخوں کو دکھایا اور سب کچھ کیا، مقامات کی سیر کرائی، قریب ترین سب سے قریبی مقام پر بھی بلا دیا، جہاں پر کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، تو کسی کے قدم پہنچنے کی بات کیا رہی۔ الغرض، معراج شریف کی آیت شریفہ کا پہلے معنی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے اس دور والی مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک لے گئے، جس کے اطراف ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی تھی، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں اور بتلائیں۔ بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس پورے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معراج شریف کے عظیم واقعے کی غرض و غایت، ریزن کیا وجہ تھی جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، جو ایک بڑا معجزات جس میں سینکڑوں معجزات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ذکر کیا۔ وجہ یہی تھی کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھلا سکے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقع معراج جہاں ایمان والوں کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، بلکہ ایمان کو ٹٹولنے کی کسوٹی ہے کہ ایمان کتنا ہے۔ جب ذات پر ایمان لائے ہیں تو ذات کی ہر ایک بات پر ایمان مکمل ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے۔ تو یہ کسوٹی ہے یہ واقعہ۔ بعد میں آنے والے باطل اسلامی فرقوں نے، کسی نے گھڑ لیا کہ حضور کو صرف خواب میں معراج ہوئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسمانی وہاں تک پہنچنے اور دیدار کرنے کا انکار کر دیا، جبکہ قرآن سے ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں۔ تو یہ بھی ایمان والوں کے لیے بھی کسوٹی بن گیا کہ تم اپنے ایمان کو واقعی کھرا صاف ستھرا رکھتے ہیں، نبی کی محبت عظمت دل میں سچی ہے، پکی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں کفر ہے، بغض ہے، ان کے نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے بغض میں زیادتی ہوتی ہے، ان کی مخالفت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن عظیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہی دینے والا، مبشر یعنی بشارت دینے والا، اور نذیر یعنی ڈرانے والا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو صفت ہے گواہی دینے والا، وٹنس، ٹیسٹمنی، یا پھر ایویڈنس کے طور پر کہ ہم نے تم کو گواہی دینے والا بنایا۔ شہادہ، شاہد شہادت سے بنا ہے، اس کے معنی ہے گواہی، قطعی خبر، پرفیکٹ نیوز، ظاہر، کھلا۔ شہادت مشاہدے سے ہے، یعنی شاہد کے لیے جو گواہی دے رہا ہے، جو وٹنس بن رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کی گواہی دے رہا ہے اسے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو۔ افلاک کی سیر کی، جنتوں کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، سارے مقامات کو دیکھا، اور آخری میں اللہ کو دیکھا۔ دیکھتے گئے اللہ کو اتنا پسند آیا اپنے محبوب کا دیکھنا، اور اپنے محبوب کو اتنا قریب ترین بلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار 5 نمازوں تک آنے کے لیے 9 مرتبہ اپنے حبیب کو بھیجاتا ہے، بلاتا ہے، بھیجاتا ہے، بلاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
شاہد یعنی گواہی دینے والے کو مشاہدے کے لیے بلایا کہ آؤ ساتوں آسمانوں کی سیر کرو، مخلوقات کو دیکھو، برزخ کو دیکھو، جنت کو دیکھو، دوزخ کو دیکھو۔ جنت کن لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے، دوزخ کس کا ٹھکانہ ہے، اور جزا کس سے ملنے والی ہے، سزا کے حقدار کون بننے والے ہیں، یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ دیکھنے کے بعد جا کر مشاہدے میں جو کچھ آیا ہے، آنکھوں دیکھا حال جا کر تم امت کو پہنچاؤ۔ بہرحال اس پورے واقعے میں، معراج شریف کے پورے واقعے میں جو اہم ترین نقطہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کے آخر میں واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو جو کچھ بلایا، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، پھر قریب ترین جو بلایا، لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم تمہیں دکھلائیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنے مقامات، اپنے مرتبے، ساری چیزیں تمہیں دکھا سکے۔ تو سارے کا سارا معراج شریف کا واقعہ بصارت اور بصیرت کے مشاہدات پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے چچیری بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے اٹھا کر جو لے گئے، افلاک کی سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ دکھلائے، اور اس کے بعد بے حجابانہ طور پر اپنا دیدار کروایا۔ یہ سارے کے سارے واقعات اتنے مفصل ہیں، اتنے تفصیلی ہیں کہ بہت ہی سرسری انداز میں یہ فقیر آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، قدیم سے طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نبی رسول کو رسالت اور نبوت عطا کرتے ہیں تو نبوت اور رسالت کے عطا کرنے سے پہلے ایک خاص وقت میں عالم آخرت کی اللہ تعالیٰ سیر کرواتے ہیں اس نبی کو، اس رسول کو، اور ہر ایک کا مرتبہ بالکل الگ الگ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما دیے کہ فضلنا بعضکم علی بعض، ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے۔ ہر نبی کا ایک جیسا مرتبہ نہیں، ایک جیسا مقام نہیں، جن کا جیسا مرتبہ ہے، جتنا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام، مرتبے، ان کے پوسٹ کے لیول کے حساب سے اللہ تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں، عالم آخرت کی سیر کرواتے ہیں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے پہنچانا انہیں پہنچاتے ہیں۔ اور جب یہی نبی، یہی رسول منصب نبوت پر فائز ہو جاتے ہیں، منصب رسالت حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں دعوت و تبلیغ کا حکم ہوتا ہے کہ بندوں کو دعوت دو، بندوں کی تبلیغ کرو، اور انہیں بلاؤ خدائے واحد کی عبادت و بندگی کے لیے۔ تو وہ جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو عالم آخرت کی مکمل صورتحال کو آنکھوں دیکھا حال کے طور پر جو بتلایا تھا، وہ بندوں کے سامنے آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے، مرتبوں کے حساب سے جو انہیں بتلایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جب ان انبیاء کرام کو، ان رسولوں کو بلایا، سیر کرائی اور ان کے مقامات کے مطابق انہیں بتایا، تو یہ انبیاء کرام کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ زمانوں کی مسافتوں کو، زمانوں کے طوالت کو، بڑے بڑے زمانوں کو چھوٹا کر دیا، مسافتوں کو، ڈسٹینس کو گھٹا دیا، اور بتا دیا کہ ہماری قدرت ایسی وسیع ہے کہ دور سے دور کی بات اور پرانے سے پرانے واقعات ان انبیاء کرام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایسے بیان کرتا جیسا کہ بالکل قریب کی بات ہے، ایسے دکھلاتا جیسے کہ بہت ہی قریب کے مقام میں، واقعہ ایسے بتلاتا جیسے کہ اس واقعے پر، اسپاٹ پر وہ نبی موجود تھے، وہ رسول موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جب یہ بتلاتا ہے تو وہ رسول، وہ نبی نور کے لباس پہن کر مرتبوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے، کلوزنس حاصل کرتے، نزدیکی حاصل کرتے، پھر وہاں سے اپنے اپنے منصبوں مرتبوں کے مطابق ذمہ داریاں لے کر دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دینے کے لیے اس آب و خاک کی دنیا میں آتے ہیں اور بندوں کے سامنے آنکھوں دیکھے حال کی طرح پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نبیوں کو نبوت سے پہلے، رسولوں کو رسالت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے مرتبوں کے حساب سے، ان کی عظمتوں کے مطابق جہاں جسے جس مقام تک بلانا ہے وہاں تک بلاتا، مشاہدے کراتا، سب کچھ دکھاتا، اس کے بعد وہ آتے اور آنے کے بعد بندوں کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے۔ یہ ہے بات سارے انبیاء کرام کی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں افضل الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ سب نبیوں سے اونچا، سب سے اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی منصب نبوت عطا کرنے کے بعد مقامات دکھلانے کے لیے، مرتبے بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جب بلایا تو وہاں تک بلایا جہاں تک کبھی کسی نبی نے، کسی رسول نے قدم نہیں رکھا تھا۔ جہاں تک کسی نبی کی رسائی نہیں ہوئی اس مقام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشاہدات کیے، مکۃ المکرمہ سے نکلے، جیسے آیت شریفہ میں بھی ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف نکلے جس کے اطراف ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک نارمل مسافت 40 دن کی ہے۔ گھوڑے اونٹ پر جاتے ہیں تو 40 دن کی مسافت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور معجزہ ظاہر کر رہے ہیں۔ معجزے کا مطلب ہی ہے کہ انسانی عقل عاجز آ جائے، سوچ انسان کی پہنچ نہ پائے، وہ واقعہ جو فطرت انسانی میں ناممکن ہو اسے ظاہر کیا جائے، اسے معجزہ کہے۔ تو وہاں سے نکالے، وہاں تک لے گئے، پھر وہاں سے نکلے، برزخ کی سیر کی، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ایسے کرتے کرتے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا پر گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھنے لگے، جبرائیل امین رک گئے، کہا کہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایک قدم پیچھے لے لوں تو محبت الہی کے تقاضا یہ ہے کہ ایک قدم میں پیچھے بھی نہیں لے سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالموں کی سیر کرتے ہوئے، افلاکوں کی سیر کرتے ہوئے آنکھوں دیکھا حال سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا بے حجابانہ دیدار کر لیے۔ دوسرے انبیاء کرام کی حد نظر سے باہر اس مقام تک پہنچے جہاں تک کسی نبی نے نہیں پہنچا۔ یہ بہرحال یہ ہر نبی کے ساتھ پیش آیا ہے، لیکن حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج شریف کا واقعہ سب سے جداگانہ، سب سے نرالا، سب سے انوکھا، سب سے اعلیٰ اور اشرف۔ یہ معراج شریف کا جو واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس وقت پیش آیا جب کہ آپ کی عمر شریف 52 برس تھی۔ نبوت ملے 12 سال کا عرصہ ہوا۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، آسمان سے زمین پر آئے، زمین پر آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیے بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمانوں پر لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عجائبات، قدرت کاملہ کی نشانیاں جیسا کہ آیت شریفہ میں ہیں وہ دکھلائی، سیر کیا،
اور اس پورے واقعے کو عالم اسلام میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، دنیاوی اصول بھی ہے کہ جب کوئی خاص VVIP کوئی پرسن بلایا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، تو ایک آدمی کے لیے ایک بہت بڑا مجمع ویلکم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کئی ڈپارٹمنٹس مصروف ہو جاتے ہیں، کئی لوگ اس ایک شخص کے ویلکم کرنے کے لیے، جتنا بڑا مرتبہ ہوگا، جتنی بڑی ہستی ہوگی، اس کا ویلکم اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ مہمان کی آمد سے پہلے ہی سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، سیکورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جب آمد ہوتی ہے اس وقت کے انتظامات الگ ہوتے ہیں، آمد کے بعد آ گئے، ویلکم کیا، پھر اس کے بعد رخصت کر دیے، اس کے بعد انتظامات ہوتے ہیں۔ تو واپسی سے پہلے ہر وقت سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس اس بات کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں کہ آنے والے کے اسٹیٹس کے حساب سے اس کے ویلکم میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کمزوری باقی نہ رہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر بلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر بلا رہے ہیں، اپنے قرب خاص میں بلا رہے ہیں، اپنے پاس بلا رہے ہیں، جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات کو اللہ رب العالمین اپنے قریب ترین بلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے سارے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے سارے فرشتوں کو بتا دیا، تو فرشتوں اور سردار ملائکہ جبرائیل امین سب حیرت زدہ ہو گئے کہ کون آ رہے ہیں۔ جب بتایا گیا کہ آنے والی ہستی میری محبوب کی ہے، تو سب نے پورے مکمل اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں میں ایسے لگ گئے کہ جس کو جو کام دے دیا گیا، ہر شخص کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کہاں ٹھہرنا ہے، تمہیں استقبال کیسے کرنے ہیں، آنے والے محبوب کے تعلق سے کیا کریں۔ دیکھیے کہ جیسا کہ دنیاوی اعتبار سے آنے والے کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اسپیشل سیکورٹی ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا کے کسی بڑے پرائم منسٹر کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے پالتو کتے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب اپنے محبوب کو بلا رہا تھا تو اپنے سارے ملائکہ کو لگا دیا کہ ڈیوٹی میں جاؤ میرے محبوب کے استقبال کے لیے۔ تو اگر میں چونکہ بہت ہی اختصار کے ساتھ معراج شریف کا کوئی واقعہ آج بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس فقیر کا دعویٰ ہے، چیلنج ہے دنیا کے سامنے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معراج شریف کے واقعہ 1450 سال پہلے ہوا تھا۔ آج تک، قیامت تک، بڑے سے بڑے مخرر، بڑے سے بڑے آتھر، بڑے سے بڑے مفسر، کسی نے بھی اس واقعے کا کوئی حق کبھی بھی مکمل نہیں ادا کر سکا، کوئی بیان نہیں کر سکا۔ کسی نے بھی اگر کتاب لکھی ہے تو پورا واقعہ اس میں نہیں آیا۔ کسی نے پارٹس میں بھی اگر اس واقعے کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو خدا کی قسم پورا واقعہ بیان کرنے سے قاصر رہے۔ یہ اتنا دلکش، اتنا پیارا، اتنا نرالا واقعہ ہے کہ آدمی جب ان واقعات کو بیان کرتا ہے تو ڈوب جاتا ہے اور سننے والے جھومنے لگ جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، معراج شریف کا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ واقعات یہ فقیر برسوں سے کرتے آیا ہے۔ یوٹیوب پر یہ فقیر کے بیانات بے شمار ہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں اور
بہترین علامات بتانے کے لیے جو بلایا تھا وہ عظیم الشان واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رہتی دنیا تک یہ بتلانے کے لیے کیا کہ دنیا کی ترقی کہاں سے کہاں ہو جائے، لیکن انسان اللہ قادر و قدیر کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ ٹیکنالوجی کا دعویٰ کرنے والے جیسا کہ ایک مشہور سنگر مائیکل جیکسن تھا، اس نے 150 سال جینے کی تمنا کی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو ہائر کر لیا تھا، خرید لیا تھا، انسان کے بڑے بڑے جو اعضاء ہوتے ہیں مین پارٹس اسے سیو کر لیا تھا، خرید لیا تھا، ڈونرز کو ہائر کر لیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف 50 برس کی عمر میں ایک معمولی سے جھٹکے پر نکل گیا۔ چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے، لیکن گلوبلی جو چیز کرونا وائرس کی رہی ہے، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر بتا دیا کہ سپر پاور اونلی ون، اللہ رب العالمین ہی سپر پاور ہے۔ بے بس انسان مالدار ترین ہوتے ہوئے بھی کئی جہاز کے مالک، کئی شپس کے مالک، بڑے بڑے بلینرز اپنے چارٹرڈ پلین لے کر بھی بیٹھے ہوئے تھے دنیا کے سامنے۔ میں بہت ہی شارٹلی آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ میں سبحان ہوں۔ سبحان مطلب عاجزی، بے بسی، مجبوری، لاچاری سے پاک ذات اگر ہے تو صرف میری ہے، میرے علاوہ سب مجبور، سب بے بس، سب لاچار۔ اب اتنے پیارے رب العالمین نے اپنے حبیب کو بلا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ دنیا کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے کہ معراج شریف کا یہ واقعہ سب کے لیے، اس ایک واقعے میں کئی معجزات ہیں، سب کے لیے درس ہے۔ تو یقیناً جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسی مصنف نے آج تک ایسی مکمل کتاب نہیں لکھی جس میں واقعہ معراج مکمل ہو، ابتدا سے انتہا تک، آخر تک۔ کسی مقرر نے، کسی واعظ نے، کسی عالم نے ایک نہیں کئی 100 تقریر اگر صرف معراج شریف کے واقعے پر کر لے تو بھی حق ادا نہیں کر سکا، نہ کیا، نہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک واقعے میں اتنے معجزات رکھے جس کی وجہ سے انسان بے بس ہے۔ تو میں بھی اس موقع پر یہی بات عرض کروں گا کہ میں نے جو بھی بات کی ہے بہت ہی سرسر، مختصر، لیکن معراج شریف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا گفٹ دیا امت کو، تو کئی گفٹ ہیں، لیکن 2 بڑے گفٹ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کی ہیں۔ 2 بڑے گفٹ، ایک ہے دیدار کی چاشنی، اللہ کے دیدار کو پانے کا جذبہ، اور دوسرا بڑا تحفہ ہے، بڑی گفٹ ہے، نماز۔ یقیناً نماز کتنا بڑا تحفہ ہے۔ نماز کے تعلق سے قرآن عظیم میں بے شمار جگہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر نماز کو فرض کرنے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض کی گئی ہے مومنوں پر کتابا موقوتا، مقررہ وقت میں۔ اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم، فضل، احسان ہے کہ بندوں کی سکت کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوئے، بندوں کی طاقت کو، کیپیسٹی کو، ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر میں صرف 5 مرتبہ نماز فرض کیے ہیں۔ لیکن ایک چیز آیت شریفہ میں بہت ہی غور طلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، کتابا موقوتا، مقررہ وقت میں، تو معلوم ہوا آن ٹائم، آؤٹ آف ٹائم نہیں، آن ٹائم۔ جو بندہ
واقعی دھڑکتا دل رکھے گا، جس کے پاس حساسیت ہو، سنسیئرٹی ہو، وہ ٹائم، آن ٹائم، آؤٹ آف ٹائم، اس کے ڈیفینیشن کو اچھا سمجھے گا، اس بات کو سمجھے گا کہ ٹائم کیا چیز ہے، ٹائم کی اہمیت کیا ہے، آن ٹائم کسے کہا جاتا ہے، آؤٹ آف ٹائم میں آدمی کتنی محرومیوں سے دوچار ہوتا ہے، کتنی برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اگر سمجھ لے تو پھر سمجھ لیجئے کہ معراج شریف کے واقعے کو ہم نے کسی حد تک سمجھا، جانا، مانا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یقیناً حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس آب و خاک کی دنیا سے نکل کر بے شمار موجودوں کے ساتھ افلاکوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ کے روبرو پہنچ جانا، اللہ کا دیدار کرنا، اس پورے واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ اور مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا ایک ذریعہ بنایا ہے نماز کو۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر جگہ یاد کیے ہیں۔ معراج ہوئی تو آپ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میری امت کو بھی معراج ملے، کیسی ملے؟ اس لیے آپ نے ارشاد فرما دیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جو مومنوں کے لیے معراج بن سکتی ہے۔ حاضرین محترم، یقیناً معراج کی اس مقدس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑے انعامات میں سے ایک جو بڑا انعام بندوں کو دیا ہے نماز کی شکل میں، وہ نماز کتنی اہمیت کی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ سے کتنا کلوز انسان نماز کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے لیے دو ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف میں پہنچ گئے، اس سے پہلے آپ کو 33 مرتبہ 33 ٹائمز روحانی طور پر معراج ہو چکی تھی، اور اب جسم اور روح کے ساتھ جو معراج ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکامات کو وحی کے ذریعے اس دنیا میں بھیج کر بندوں پر فرض کیا، لیکن نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سامنے بلا کر اپنا دیدار کرا کر بتا دیا کہ نماز مومنوں پر فرض ہے۔ تو اب یہ مومنوں کے لیے معراج کیسے بنی، معراج کیسے بنے، کیسا بننا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نماز کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے نماز میں، یعنی جس آنکھوں سے آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے اس کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ تو اب اس نماز کے تعلق سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نماز میں خشوع اور خضوع کو اختیار کیے ہیں؟ کیا ہمیں نماز کی لذت مل رہی ہے، یکسوئی ہے، کانسنٹریٹ کر رہے ہیں؟ حضور اور شہود اللہ کی پیشی میں ہے، اللہ کے کوٹ میں ہے، یہ ہمارے پاس تصور ہے؟ اگر ہے تو سمجھ لیجئے کہ واقعی نماز قرۃ العین بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، معراج المومنین بنے گی۔ نماز کو قرۃ العین بنانے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، سب سے بڑا جو سورس ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، تم عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو تو کیسی کرو؟ کأنک ترا، جس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، معبود کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا، وہ لیول نہیں، وہ اسٹیٹس نہیں، اس مقام اور مرتبے کے حامل نہیں، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو سمجھنا تم پر لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب نماز مومنوں کی معراج ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ
آج کل جو ہو رہا ہے کہ نماز میں ٹھہرتے ہی فوری وہ خیال آ جاتا ہے جو نماز کے خلاف ہے، فوری وہ خیال آ جاتا ہے جو دینداری اور پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ جو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، آپ کو اس مرتبہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ دیکھیے، پچھلے زمانے میں ہر دور میں جو متقی لوگ ہوتے تھے، پرہیزگار، اب بھی جو متقی پرہیزگار ہیں، خاتمین یعنی رسول اور مہدی کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے خوشی یا غم، مصیبت یا راحت کے وقت، چاہے مصیبت ہو چاہے راحت ملے، دونوں صورتوں میں شکر گزاری کرتے تھے، مصلی پکڑتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر موقع پر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد لو۔ مدد لینے کا بڑا سورس، بڑا ذریعہ پہلے نماز ہے، بعد میں صبر ہے۔ تو اب ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت ہی قیمتی خزانہ، خزانے کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپا کے رکھنے کی جگہ، جسے چھپا کے رکھتے ہیں اسے خزانہ کہتے ہیں، چھپا دینا، چھپا دیا۔ اللہ کے پاس تو خزائن ہے۔ اب وہ شخص اپنا خزانہ اپنے ہی ہاتھوں سے کہیں سیف رکھنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے چھپا دیا۔ وقت گزرا، کچھ عرصہ نکلا، لیکن مال اتنا تھا کہ وہ خزانہ کہاں رکھا، کہاں چھپایا، بھول گیا۔ اب اس کے بعد وہ بابا کو پکڑا، یہ بابا کو پکڑا، وہ عالم کو پکڑا، سب کو پکڑا، کسی نے اس کے خزانے کو نہیں بتایا۔ عالم الغیب والشہادہ اللہ رب العالمین ہے، ظاہر اور باطن کو جاننے والا، اندر اور باہر کا جاننے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اب وہ شخص پریشان ہوا کہ میرا خزانہ بہت بڑا ہے، میں ہی اپنے ہاتھوں سے کہیں چھپا دیا اور میں بھول گیا ہوں۔ اب اس شخص نے مختلف جگہ ہاتھ پیر مار لی۔ اس کے بعد فقہ کے مشہور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آیا اور کہا کہ حضرت، میں اپنا خزانہ اپنے ہی ہاتھوں سے کہیں رکھا تھا، بھول گیا ہوں۔ آپ کوئی ٹوٹکا بتائیے، کوئی تکنیک بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، کچھ پڑھائی بتائیے، آج کل جیسا پوچھتے ہیں کچھ پڑھائی بتائیے کہ میرا خزانہ مجھے مل جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ تم رات کے اندھیرے میں پانچوں نمازوں کا وقت گزرنے کے بعد پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ مصلی پکڑو، اللہ سے رجوع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کا اور ظاہر کا جاننے والا وہ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن کا بھی حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے تم مدد لو، تو مدد لو۔ وہ شخص دیکھا، رات کا انتظار کیا، رات ہوئی، عشاء پڑھی، اس کے بعد مصلی پکڑا، تکبیر تحریمہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے باندھی۔ تکبیر تحریمہ باندھنا تھا، اللہ کی قدرت سے اسے یاد آ گیا کہ میں خزانہ وہاں پر باندھا۔ تکبیر تحریمہ توڑی اور نکلا، بھاگا گیا، دیکھا اور اس خزانے کو لے لیا، حاصل کر لیا۔ صبح صبح دوڑ کر آ کر بولا کہ امام صاحب، واہ، آپ نے تو کیا ٹوٹکا بتایا، کیا وظیفہ بتایا، کیا پیاری بات بتائی کہ تکبیر تحریمہ باندھنا تھا کہ میرا خزانہ مجھے یاد آ گیا اور میں یہ حاصل کر کے آ گیا۔ حضرت نے کہا کہ تو نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میں پھر بھول جاؤں گا، اس ڈر سے نماز توڑ دی، بھاگا اور لے لیا، آ گیا یہ پوٹلی میں خزانہ۔ حضرت نے کہا کہ یہ تو خالی پوٹلی ہے، یہ پوٹلی خالی ہے۔ اس نے کھول کے دیکھی، واقعی خالی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ تو جو تکبیر تحریمہ باندھ لیا تھا، تجھے یاد آ گیا تھا، شکر گزاری کا
یہ طریقہ تھا، یہ جذبہ تھا کہ تیرا حق ادا یہ کرنا تھا شکر گزاری کے کہ تو پوری نماز کو مکمل کرتا اور 2 شکرانے کی نمازیں پڑھتا اور اس کے بعد لیتا تو واقعی یہ تیرا خزانہ تجھے مل جاتا۔ تو نماز ایسی بڑی چیز ہے کہ دنیا کے کھوئے ہوئے خزانے بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے تعلق سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ نماز جیسے بنیادی رکن اسلام کے تعلق سے ہم غفلتوں سے بچیں، ہم برائیوں سے بچیں، آداب کو، شرائط کو، ریسپیکٹ نماز کی کتنی بڑی ہے یہ سمجھیں، کس کے دربار میں اپروچ ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ ایک معمولی سے انسان کے پاس جاتے ہیں اور اس کا ڈر ہے، اس کے پوسٹ کا خوف ہم پر ہے، تو کتنا بن سور کر جاتے ہیں، کتنے کلین شیف ہوتے ہیں، کتنے اسٹائلش بنتے ہیں، کتنے پرفیوم مارتے ہیں، جوتا بھی اچھا پہنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جا رہے ہیں تو پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ، ہمارا ادب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے جا رہے ہیں۔ ادب کا پیکر بنے، خوف کا پیکر بنے۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ سچے اور حقیقی مومنین کے تعلق سے ارشاد فرما دیے کہ قد افلح المؤمنون، مومنین، حقیقی مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشیت کو، ڈر کو، خوف کو، اللہ کے روبرو ہونے کے خوف کو پیش نظر رکھا، اپنے اوپر طاری رکھا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو اب یہ نماز کے تعلق سے اگر ایزی ہے اور ہم چلے جائیں، نہیں، ایسا نہیں۔ میں آپ کے سامنے مسند امام حاکم کی ایک حدیث شریف جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ اب تو خیر 3 مہینے کا پیکج مل رہا ہے، 3 مہینے کا پلان ہے، ورنہ پچھلے تھوڑے سال پہلے دیکھتے تو نائٹ ٹاک ٹائم الگ ہوتا تھا، میسیجز کا ٹاک ٹائم الگ ہوتا تھا، میسیجز کا پیکج الگ ہوتا تھا۔ اب تو 3 مہینے کا مل رہا ہے، ان لمیٹڈ، میسیج بھی کر لو، ویڈیوز بھی ڈال لو، اپلوڈ کر لو، ڈاؤن لوڈ کر لو، سب کچھ کر لو۔ تو اب ایسی صورت میں ہم کس سے ٹاک کر رہے ہیں؟ نائٹ پیک کیوں لیتے تھے؟ اندھیری رات میں دیا تیرے ہاتھ میں، بات کرنے کے لیے کس سے؟ جس سے بات نہیں کرنی ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ جو حدیث شریف رکھ رہا ہوں، نماز کی اہمیت، فضیلت اور نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ عالیت والی قوم بھی باہر والوں کا دیکھا دیکھی چوری کے کام کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے بھی چور ہوتے ہیں۔ تو آپ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز میں بھی چوری، نماز کے بھی چور ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ رکوع سجود برابر نہ کرنے والے، توجہ برابر نہ رکھنے والے اور وسوسوں سے دل و دماغ کو پاک نہ رکھنے والے، اس دل میں پاکیزہ ہستی کی عظمت، اس کا ڈر خوف نہ رکھنے والے چور ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث شریف میری آپ کی سب کی آنکھیں کھول دیں گی کہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، معمولی ہستی کو سجدہ نہیں کیا جا رہا ہے، معمولی ہستی کے سامنے رکوع نہیں کیا جا رہا ہے، معمولی ہستی سے ہم بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا قام یصلی، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، انما یناجی ربہ، تو وہ بے شک در حقیقت اپنے پروردگار سے، اپنے معبود سے جس کی عبادت کر رہا ہے، اس سے سرگوشی، اس سے راز و نیاز، اس سے ٹاک کر رہا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ آج کے دور میں دیکھنا ہے، ورنہ جو لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کھجانا شروع کریں، اور مہدوی وہ ہیں کہ جب نماز میں چول بھی ہو،
تو نہیں کھجاتے ہیں، سانپ کاٹ لیا جاتا ہے تو بھی برداشت کر لیتے ہیں، وہ پچھلے دور کی بات تھی۔ لیکن آپ کو اور میرے کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث میں آخری میں کہ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ، اچھی طرح سے تم جائزہ لے لو کہ اپنے رب سے کیسے سرگوشی کرے، کیسے بات چیت کرے، کیسے راز و نیاز کرے۔ یعنی نماز راز و نیاز کا ذریعہ ہے، اللہ سے بات چیت کا ذریعہ ہے، اللہ سے سرگوشی کا ذریعہ ہے، اپنے دل کے باتیں اللہ کو سنانا ہے، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنی خوشی، اپنے رنج، ساری چیزیں سنانا ہے ایک ذات کو، اللہ کو۔ ٹھہر جاؤ، اگر ہم ٹھہرے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، دل میں رب العالمین سارے عالموں کا پالنہار، تھاٹ ہی نہیں ہے کہ عالم کیا ہے، رب کون ہوتا ہے، تعریف کیا ہوتی ہے، معلوم ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، معلوم ہی نہیں۔ مالکی یوم الدین، یوم دین کا مالک ہے، مالک کسے کہتے ہیں؟ اونر ہے، تو اب اونر کیا ہوگا، کیسا ہوگا، یہ ساری چیزوں سے آدمی اس وقت غافل ہوتا ہے جب اس کے دل میں یہ جذبہ ہی نہیں کہ میں کس سے سرگوشی کر رہا ہوں، کس سے بات چیت کر رہا ہوں، کس سے ملاقات کر رہا ہوں، کس سے فیس ٹو فیس ہوں، کس کے فیس ٹو فیس ہوں۔ اگر یہ جذبہ آ جائے تو خدا کی قسم خطائی جنتی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم، وہ ہستی جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا، جب نماز کا وقت آتا خوف سے لرزتے کانپتے پیلے پڑ جاتے تھے، اور جب مصلی پر ٹھہرتے تو حالت یہ ہو جاتی تھی کہ تقریباً بے ہوش ہو جائے۔ تو نماز کو کوئی معمولی بات مت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر میں 5 مرتبہ ہمیں سرگوشی کا موقع دے رہا ہے، ہمیں راز و نیاز کا موقع دے رہا ہے، ہمیں ذریعہ بنا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی نماز کو معراج المومنین بناؤ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے، ہمیشہ غم زدہ رہے، اپنی امت کی چاہت میں آپ نے کوئی مقام کو نہیں چھوڑا۔ معراج بھی گئے تو اللہ سے فریاد کی کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تبادلہ ہو رہا تھا تحفوں کا، گفٹ کا، التحیات للہ، تحیات اللہ کے لیے ہے، والصلوات والطیبات۔ تو اللہ کے نبی جب تبادلہ کر رہے تھے اس وقت بھی امت کو نہیں چھوڑا، تو معراج اللہ کے نبی کو بھی، اللہ کے نبی نے سوچا کہ میری امت کو بھی معراج ہو۔ کیسے معراج ہو؟ معراج ہو تو چلو نماز ایک ایسا بڑا ذریعہ ہے معراج کے لیے، مومنین کے لیے نماز کیسا معراج بنتی ہے۔ دیکھیے کہ غزوے میں ایک غزوہ ہے، جنگ ہے، وار ہوئی، اس میں سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹخنے میں نیزہ دھس گیا، پھنس گیا، نکال نہیں سک رہے تھے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ایسی حالت میں علی سے نیزے کو نکالیں گے تو علی درد کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسد اللہ الغالب وہ ہستی برداشت نہیں کر، چونکہ ہڈی میں دھس گئی ہے، پھنس گئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، تو وہ معراج جب علی حاصل کرے، اس معراج کے موقع پر علی کے اس نیزے کو نکال دو، تو چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں تھے، معراج المومنین کے اس بلند مرتبے پر تھے، اور سارے صحابہ آپ کے دوست یار مل کر نیزے کو نکال دیے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو ایسی نماز معراج المومنین ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، آج یقیناً ہمیں جائزہ لینا ہے اللہ کے پیارے رسول کی۔ میں وہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھا مسند امام حاکم کی، کہ اس میں اللہ کے نبی آخری میں ارشاد فرما رہے کہ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ، تم اپنے پروردگار سے کیسے بات چیت کرتے ہو، کر سکتے ہو،
کر رہے ہو کیے ہیں اس کو تم اچھی طرح سے دیکھ لو، جائزہ لے لو، تو یقیناً بے خشوع و خضوع کے، ڈر خوف کے بغیر کسی اس کے آئے ٹھہر گئے، نماز پڑھ لی، یہ آج کل ایک عام مرض ہو گیا ہے، تو پھر معراج المومنین کیسے بنے گی؟ قرۃ العین کیسے بنے گی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ اور کیسے یہ جائزے کا ذریعہ بنے گی کہ ہم اچھی طرح سے جائزہ لے کے کس کے روبرو پیش ہوئے ہیں، کس کے دربار میں ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرنے کے اتنے بڑے ایڈوانٹیج کو کیا ہم حاصل کر رہے ہیں یا کھو دے رہے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہمارے استاد محترم جامعہ نظامیہ کے، مجھے چونکہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اسلام کا بھی یہ اصول ہے کہ جب عقائد میچ نہ ہو، نظریات نہ ملتے ہوں، بلیفز ایک جیسے نہ ہوں، تو ایسی صورت میں امام کی امامت، مقتدی کی اقتداء دونوں جائز نہیں۔ جب ہم بھی نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پڑھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، پھر ہماری اقتداء نہیں۔ تو چونکہ عالم تھے، ان کو علمی جواب کی ضرورت نہیں تھی، جیسا ان کو جواب دینا تھا ہم نے دیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہاں بھی کھجا رہے تھے جہاں پر ہاتھ ڈالنا بھی منع ہے، ہنس لیے، ٹال دیے۔ لیکن مہدوی کی شان آج دیکھ لیجئے، ننگے سر نماز پڑھ لے رہے ہیں، کھجا لے رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، صف میں بعد میں آ رہے ہیں۔ تو عالیت والی قوم میں بھی اگر ادب نہیں رہا، ریسپیکٹ نہیں رہا، کس کے دربار میں پیش ہوئے ہیں، کس سے بات چیت کا تصور ہے، اگر یہ ہم اپنی اصلیت کو کھو دیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ نماز صرف ایک رسم کے طور پر رہے گی۔ انسانی نیچر ہے، انسان جب اپنی پسندیدہ کوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کمپلیٹلی، مکمل چاہتا ہے، تھوڑا بھی محروم رہنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ مومن بندوں کو موقع دے رہے ہیں کہ آؤ میرے دربار میں آؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، فلاح کامیابی کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، اور بتا دی کہ الصلاۃ خیر من النوم، ہر طرح کی نیند سے بہتر ہے، صرف سوتے سے وہ نیند نہیں بلکہ ہر غفلت والی نیند سے بہتر نماز ہے۔ 5 مرتبہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اب اس دعوت میں ہم کیسے شریک ہو رہے ہیں؟ مکمل ہے یا ادھوری ہے؟ میں نے جیسا عرض کیا کہ انسان کا نیچر ہے، انسان کے نیچر میں یہ بات داخل ہے اور شامل ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو وہ کمپلیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، پوری۔ اگر نماز اس کی پسندیدہ چیز بن جاتی ہے تو خدا کی قسم وہ نہیں چھوڑے گا تحیۃ الوضو، وہ نہیں چھوڑے گا سنتیں، وہ نہیں چھوڑے گا خشوع و خضوع کو، مصلی پر آئے گا تو ڈر خوف کو نہیں چھوڑے گا، نماز پوری پڑھے گا، اور اس بات کو ذہن میں مسلط رکھے گا کہ میں کس سے بات چیت کر رہا ہوں، رب العالمین کے روبرو ہوں۔ دعوت میں بلایا جاتا ہے، دعوت میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جتنے بڑے لوگوں کی دعوت تھی اتنا بڑا مینو۔ اب دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی جوس آ جائے گا، پی لیے، پھر ٹیبل پہ بیٹھے تو اسٹارٹر، پہلے اسٹارٹر کہتے، وہ کیا ہے اسٹارٹر؟ 10-20 آئٹم، چکن مٹن بریانی، اوپر سے میٹھا قربانی، بیٹھے وہ بھی لے رہے ہیں، یہ بھی لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے آپ میں سے کون ایسے ہیں جو صرف اونلی بریانی کو کھائے، سالن بھی نہیں لیا، چٹنی بھی نہیں لیا؟ کیونکہ پسندیدہ ڈش ہے، دعوت میں گئے ہیں، میزبان کی ناراضگی کا پورا خیال ہے، میزبان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ رہے ہیں کھانے میں، ٹک ٹک۔ اب یہ بتائیے کہ جب وہاں پر بیٹھ کر اسٹارٹر بھی لے رہے ہیں، بگارے بیگن بھی کھا رہے ہیں، مرچی کا سالن بھی ہے، بریانی بھی ہے، اس کے بعد 1 میٹھا 2 میٹھے بھی ہیں، پانی بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، سب کچھ لیا، کوئی چیز چھوڑی، پھر کیا یہ بتائیے پھر یہ مسجدوں کی یہ رونق کیوں ایسی ہو گئی ہے کہ نماز شروع ہوتے وقت 5 مصلی، سلام پھیرتے وقت امام صاحب 15-25 رہ رہے؟ ایمانداری سے جائزہ لیجئے، کوئی تنقید نہیں، کوئی کرٹیسائز نہیں، آپ کا فائدہ میرا فائدہ ہے۔
آپ اور مجھے اللہ سے ٹاک ٹائم لینا ہے، بات چیت کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے نا اللہ کی دعوت پہ آئے. اللہ کی جب دعوت میں آئے تو اسٹارٹر بھی لیجئے، وضو اچھے طور پر کیجئے، اس کے بعد پھر تحیۃ الوضو پڑھیے، کیونکہ تحیۃ الوضو ایسی بڑی عبادت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج شریف میں اپنے حبیب کو اوپر بلایا عرش بری پر، عرش پر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے چلنے کی، کھڑاؤں کی آواز آئی، جوتوں کی آواز آئی. جبرائیل سے پوچھا گیا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ بلال ہیں. جب صبح ہوئی تو پوچھے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہیں معراج شریف کے عظیم واقعے کے وقت پہ اپنے سے آگے ذرا غور طلب بات، اپنے سے آگے تمہیں چلتے ہوئے محسوس کیا؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی سے ان کے ساری سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، میری نسل آپ پر قربان. آپ نے جو تحیۃ الوضو کی فضیلت، عظمت کو بیان کیا تھا تو میں نے گھاٹی مار لی تھی، اور تب سے جب وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. اب مہدی موعود برحق علیہ السلام بھی ارشاد فرما دیے کہ تحیۃ الوضو نہ پڑھنے والا دین کا بخیل، کنجوس. اب آپ بتائیے کہ پھر اسٹارٹر کیوں لیتے بھائی؟ بریانی کے ساتھ دیگر آئٹم کیوں؟ میٹھے کیوں؟ جب آدمی دعوت میں اور ایک بات غور طلب بات کہ نماز کے لیے جب اذان دی جا رہی ہے، اذان جب دی جاتی ہے تو اذان دی جا رہی ہے تو یہ دعوت ہی. ہم دنیاوی دعوت میں تھوڑا پہلے جاتے ہیں، مینٹلی پریپیئر، فزیکلی پریپیئر. اب آپ بتائیے دعوت میں کوئی بھی بیڈ روم کا ڈریس پہن کر جاتا نہیں، اچھا لباس بن سنور کر بہترین جاتے. پھر اس کے بعد وقت سے پہلے، ٹائم پر، وقت سے پہلے. اور دعوت ہوتی ہے تو دعوت میں اچھا کھائے، اچھا پہنے، سب کچھ کیا، اور دیر تک رہتے ہیں. کیوں؟ گیدرنگ ہوئی ہے، سب سے ملنا ہے. بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں ہیں. یہ فقیر اپنے بچپن میں اس مسجد میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وقت سے پہلے آتے تھے نمازوں کو، وقت کے بعد جاتے تھے، کیونکہ وقت سے پہلے آ کر تیاری کرتے تھے نماز کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. اور وقت کے بعد اس لیے بیٹھتے تھے کہ کچھ جو گیدرنگ ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی، انسین ہوتی ہے، ان سے بات چیت کرے، ان سے راہ رسم بڑھائے، ان سے تعلقات، ریلیشن شپ بڑھائے. آج یہ کیوں ختم ہو گیا؟ تو یقیناً ہمارے لیے نماز کو ہم رسم کے طور پر نہیں، عادت کے طور پر نہیں، ہابی کے طور پر نہیں، بلکہ عبادت کے طور پر، جس طرح دعوت کے لوازمات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، تقاضے ہیں، وہ جس طرح پورے ہو رہے ہیں، ویسے ہی اللہ کی دعوت کے ریکوائرمنٹس کو پورے کریں. فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، ہر حساب سے ہم پریپیئر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے. ٹھہرے، یہاں پر ہندی سانگ بجنا شروع ہوا، پتہ نہیں تکبیر تحریمہ باندھتے کہ شیطان کو کہاں سے مس کال چلے جاتا، وہ فوری آپ کو کال کرنے لگ جاتا. ارے بھائی مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ سائلنٹ موڈ پہ ڈالیے، آئیے، چونکہ آپ اللہ سے ٹاک کرنا ہے. آپ کا جو ٹاک ٹائم ہے صرف اونلی فار اللہ کے لیے ہے. اس میں کہیں کا کوئی کال، مس کال، مسز کا کال کچھ بھی نہیں آنا چاہیے. اب نماز ایک ایسا بنیادی رکن اسلام ہے، اس کے تعلق سے اگر ہم دعوت کے بعد اگر آ بھی رہے ہیں، ٹرمز کنڈیشن پورے نہیں کر رہے ہیں، پیکج تو لیا لیکن پھر بھی ٹرمز اور کنڈیشن پورے نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ٹاک ٹائم نہیں ملے گا، نیٹ ورک ان لمیٹڈ نہیں ملے گا، آپ کا وائی فائی یا آپ کا نیٹ انتہائی ویک ہو جائے گا. تو نمازی بھی چار طرح کے ہوتے ہیں. جو نماز پڑھنے والے ہیں نمازی چار طرح کے ہوتے ہیں. ایک ٹھاٹ کے، دوسرے
8 के, तीसरे खाट के, चौथे 360 के, 1वें ठाट के, 1वें 8 के, 1वें खाट के और एक चौथा हुआ 360 के। ठाट के नमाजी कौन से? जो दिन भर में 5 वक्त पूरे खुशी व खुजू के साथ अल्लाह से राज व नियाज करने के सच्चे जज्बे के साथ अदब को मलहूज रखते हुए बाद जमात नमाज अदा करने के शौकीन जो लोग होते हैं वो ठाट के नमाजी हैं। उनके ताल्लुक़ से ठाट के नमाजी कहा जाता है। और जो 8 के होते हैं वो जुमागी मुसलमान, जुम्मे को नमाज़ पढ़ लिया, समझ लिया कि अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान कर दिए, फिर बाकी की नमाज़ें देखा जाएगा, फिर पलटाएंगे, पढ़ेंगे, कब मिलेगा। तीसरे होते हैं खाट के। खाट बिस्तर, पलंग, डोला जिसे कहते हैं, जो बहालत मजबूरी नमाज जनाजा में कभी कभी नमाज भी नहीं पढ़ते, नमाज जनाजा में आए, ठहर गए, अब आजू बाजू देख रहे हैं, इन्हों भी तकबीर बांध लिए, गफलत में कभी रुकू में चले गए, कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, तो ये खाट के नमाजी हैं। और 360 के नमाजी वो हैं जो ना ठाट के हैं, 5 वक्त के पढ़ते हैं, ना 8 के हैं, जुमागी की नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, ना खाट के हैं, पलंग याद आता, ना डोला याद आता। 360 के हैं, यानी ईद की नमाज़ पढ़ ली रमज़ान की तो रमज़ान पूरा उनके अकाउंट में आ गया, बकरीद पढ़ ली तो बकरों का पूरा मंदा उनके अकाउंट में आ गया, ये समझिए। तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ उन लोगों को पसंद करता है जो ठाट के नमाजी हैं, यानी पूरे शौक़ के साथ फलाह हासिल करने के लिए, नजात हासिल करने के लिए दावत देने वाला जो दावत दे रहा है उस पर लब्बैक कहकर पूरी ईमानदारी के साथ सही मानों में वज़ू करते हुए, वज़ू कैसा किया जाए? 17 साल के नौजवान बच्चे की तरह तेज़ी से छट 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 छट। नमाज कैसी पढ़ी जाए? 7 को इधर ले लिए 71 साल, 17 का 1 इधर डाल दे 71, बूढ़े की तरह झुककर, इनके सारी गिड़गिड़ा कर, डूब कर अल्लाह की मोहब्बत में, शौक़ में, खौफ में, बूढ़े की तरह। और रोए कैसा? छोटा बच्चा, चटाने के अंदर का बच्चा जो रोता है दूध के लिए, वैसे बच्चे की तरह रोए, तो फिर समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला राज़ी और खुश होते हैं। तो 5-5 वक्त जब नमाज दी जा रही है, नमाज के लिए दावत दी जा रही है, उस दावत पर अगर हम इखलास और मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ नहीं आ रहे हैं तो अब हमें जायज़ा लेना है। वज़ू सही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वज़ू के ताल्लुक़ से आया है कि 4 आज़ा तो वज़ू में फ़र्ज़ है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, आयत शरीफ़ा के हिसाब से कि तुम अपने चेहरों को धो लो, व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़, कोहनियों तक, व अर्जुलकुम इलल काबैन, पैरों को टखने तक, और मसा सर का। ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, इसके अलावा दूसरे चीज़ें सुन्नत हैं। तो वज़ू भी ऐसे करें कि इस बात के तसव्वुर के साथ करें, जैसा कि अहादीस का भी लुब्बे लुबाब है कि आदमी जब स्पिरिचुअली नीट एंड क्लीन होने के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए वज़ू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वज़ू के पानी के जो ख़तरात उससे गिरते हैं, अल्लाह ताला उन ख़तरात के ज़रिए उसके गुनाहों को भी झड़ा देता है। अब वज़ू झट यूँ कर लिए, मुंह धो लिए, मुंह धोने का नाम, नाक साफ़ करने का नाम वज़ू नहीं है, चेहरा धोने का नाम वज़ू नहीं है, हाथ पैर धोने का नाम वज़ू नहीं है, सर का मसा करने का नाम वज़ू नहीं। अल्लाहुम्मा हफ़िज़नी यदैया अन इर्तिकाबिल मआसी वल मलाही, हाथ जब धो रहे हैं कोनियों तक, बिगिनिंग में जो हाथ धोते हैं उस वक्त ये दुआ है वहाँ लगी हुई थी कि दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा हफ़िज़नी यदैया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे दोनों हाथों को बचा दे, महफूज कर दे, अल्लाहुम्मा हफ़िज़नी यदैया अन इर्तिकाबिल मआसी, गुनाहों के करने से, वल मलाही, हलाकत के कामों से बचा दे। अगर ये वाकई डूब कर करे, ये मानों को पेश नज़र रखे, तो फिर समझ लीजिए कि वज़ू पाकी का ज़रिया बनेगा। वज़ू सही हुआ, नमाज सही होगी, नमाज सही हुई
تو پھر اللہ کے ساتھ ٹاکنگ صحیح ہوگی، اللہ کے ساتھ بات چیت صحیح ہوگی، اور اللہ کے ساتھ جب بات چیت صحیح ہوگی تو پھر سمجھ لیجیے کہ یہی نماز قرۃ العین بننے کی طرف آئے گی، یہی نماز معراج المومنین کے راستے پر ڈالے گی۔ نہیں تو پھر خالی ایکٹنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سینکڑوں کروڑوں ایسے ملائکہ ہیں جو رکوع میں ہیں تو سینکڑوں برس سے رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے تسبیح کا، کسی کی عبادت کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا بنایا ہے یہ بندوں کو اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے، ویژن آف اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کے لیے سینکڑوں مخلوقیں بنائی، ایک مخلوق کے لیے اتنی بڑی کائنات سجا دی۔ لیکن ریزن یہی ہے کہ تم مجھے پہچانو، مجھے جانو، مجھے مانو، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو۔ تو اس کے لیے نماز بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو معراج شریف کے اس عظیم الشان واقعے میں جو بڑی چیز ہے نماز کی، اس کے تعلق سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آن ٹائم نماز کو فرض کیا ہے۔ ہمیں نماز کو آن ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 7 برس کی عمر میں آ جاتا ہے تو اسے نماز کا شوق دلا جائے، اپنے ساتھ مسجد کو لایا جائے۔ مرد بچہ ہے تو، لڑکی ہے تو گھر میں ماں لے کر پڑھے۔ 10 برس کے ہو اور پڑھنے میں غفلت کرے تو آہستگی سے مارے، وہ بھی صرف بچے کو، لڑکے کو، لڑکی کو نہیں، اور مارے بھی تو پیٹھ پر مارے، چہرے پر نہیں، چہرہ خراب کرنا نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ عادت، اس کے نماز کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس پوری بات کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز آن ٹائم فرض ہے۔ 7 سال سے شروع ہو گئی، 10 سال میں تاکید کرنی ہے، اور 14 سال سے تو فرض ہے، اس کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں، وہی خود رسپانسبل ہو جائے گا یا ہو جائے گی۔ تو پورے گھر کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دے کر ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ تو نماز کے تعلق سے غفلت اگر ہے، یا پھر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آداب نہیں، ریسپیکٹ نہیں ہے، شوق ویسا نہیں ہے، خوف ویسا نہیں ہے جیسا کہ حقیقی سچے مومنین کے تعلق سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ترین مومنین ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کو، ڈر کو اختیار کرتے ہیں۔ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ ڈر کر۔ خشیت کا مطلب ہے کہ ایسے یوں سمجھ لیجئے کہ جب ایک ہوا کا جھونکا آئے، تیز کچھ ہوا چلے تو اس درخت پر جتنے پتے سوکھے ہیں وہ سوکھے پتے خود بخود گر جاتے، اور جو ہرے بھرے ہیں وہ ٹکے رہتے ہیں۔ نماز بھی ایسے ہی ہے کہ جب متاع دنیا کی محبت کے جھونکے آتے ہیں تو پھر انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے، لیکن ویسے ہی اللہ کی محبت، اللہ کا شوق اور اللہ کے خوف کے جھونکے جب اسے لگتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے ٹھہرتا ہے، تو اس سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ سوکھے پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو معراج شریف کے سب سے بڑے تحفے نماز کے تعلق سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کہ کوئی کمال نہیں کر دیا، جب تک کہ باجماعت نماز نہ ہو۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے میرے پیارے صحابیوں، تم یہود و نصارہ کو سلام کر سکتے ہو، لیکن میری امت کے یہودی اور نصارہ کو سلام مت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں بھی، امت محمدیہ میں بھی یہودی نصارہ، وہ کیسے؟ حیرت زدہ ہو گئے۔ یہود اور نصارہ تو پہلی قومیں ہیں، پچھلی قومیں ہیں، آپ کی امت میں بھی یہود و نصارہ؟ بات کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے یہود و نصارہ وہ لوگ ہیں جو نماز با جماعت ادا نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ امامنا اور سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ تم جب بازار جاؤ، کہیں جاؤ، 2 مل کر جاؤ، کم سے کم 2 رہے تو نماز با جماعت کا حکم آ جاتا ہے اور نماز با جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔
اگر انسان نماز با جماعت کا عادی ہو جائے، بزرگان دین سلف الصالحین اولیاء کبار بیان کرتے ہیں کہ کوئی شوق کے ساتھ خوف کے ساتھ 40 دن تک نماز با جماعت کو اپنے اوپر لازم کر لے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی کیپیسٹی پیدا کر دیتے ہیں، اتنی صلاحیت بھر دیتے ہیں کہ وہ پھر کبھی کسی نماز کو با جماعت نہ پڑھنے پر اتنا افسردہ ہو جاتا ہے، اتنا مایوس ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی سب سے بڑی دولت چھین لی گئی ہو۔ تو نماز با جماعت کی بڑی اہمیت ہے، اور مسجدیں تو ایمان والوں کے قلعے ہوتے ہیں، جماعت خانے، مسجدیں، یہ ایمان والوں کے قلعے ہوتے ہیں۔ آدمی محفوظ قلعوں میں ہی ہوتا ہے۔ نمازیں مسجدوں میں ہی ادا کرنی چاہیے، مرد مسجدیں میں پڑھے، عورتیں گھر میں۔ جو لوگ یہ ہابی بنا لیتے ہیں کہ گھر میں جماعت کر لے رہے ہیں یا کاہلی کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ان میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض کی ہے، تو سچے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مہدی موعود برحق علیہ السلام، آپ کے خلفائے راشدین، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نماز کا طرز، رنگ، ڈھنگ کیسا تھا، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور یہ صرف اور صرف اسی وقت حاصل ہوگا جب ہمارے دل میں یہ بات رچ بس جائے کہ نماز اللہ سے راز و نیاز کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بات چیت کا ذریعہ ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، راز و نیاز کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، تو اس کا جہ و جلال، اس کی عزت، اس کا قہر، اس کا خوف، اس کا شوق ہمارے دل میں ایسے مسلط رہے کہ ہر بڑھتے ہوئے قدم پر پسینے آنے لگے، ڈر ہو، شوق ہو، خوف ہو کہ ہم کس کے دربار میں جا رہے ہیں۔ تو کسی نے ایک ولی اللہ سے پوچھا کہ نماز کی قبولیت کے تعلق سے ہمیں کوئی سائن بتائیے، کوئی علامت بتائیے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ شوق اور خوف کے ساتھ، پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ ادا کر دینے کے بعد اگلی نماز کا جب شوق ہو، خوف ہو کہ پچھلی نماز قبول ہوئی یا نہیں، اور اگلی نماز کے تعلق سے میں تیار ہوں یا نہیں، یہ شوق اور خوف اس کی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے۔ تو یقیناً اس مختصر سی زندگی میں، مختصر سے وقت میں اگر ہم خالی کاؤنٹ کریں کہ 5 وقت کی نمازوں میں صرف فرض نماز کے رکعتیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، اور وتر واجب کے 3 رکعت، اگر انہی رکعتوں کو ہم ملٹیپل کریں گے تو 7060 کے قریب ہوتے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 7060 کے قریب۔ اب اس کو ڈبل کر دیجئے، ہر رکعت میں 2 سجدے، ایک سجدہ نہ کرنے پر شیطان کہاں سے کہاں آ گیا، اور ہم کتنے سجدے مس کر رہے ہیں، کتنی رکعتیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہر کام وقت پر، جاب وقت پر، کاروبار وقت پر، بزنس وقت پر، سب وقت پر، شادی وقت پر، مرنے وقت پر، سب کچھ ہے، کھارے وقت پر، لوڈنگ ان لوڈنگ سب وقت پر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر نماز وقت پر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی بے وقتی ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کا 12 سالہ حالت جذب یہ بتاتا ہے کہ اے ہوشیار انسانوں، اے ہوش مندو، اے عقل مندو، اے فٹنس والے انسانوں، تم اپنے فٹنس کا حق ادا اگر نہیں کرتے ہیں تو ایسے فٹنس پر لعنت ہے۔ تو ہمیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صحیح طور پر رجوع ہونا ہے۔ معراج شریف کے بڑے تحفے کو صحیح طور پر اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز با جماعت کے عادی ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو اس بات کی نصیحت کریں کہ نماز جیسے بنیادی رکن اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اول ما یحاسب یوم القیامت بعد التوحید،
توحید کے بعد قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ جب پہلے ہی کوسچن میں انسان آنسر میں ناکام ہو جائے، مایوس ہو جائے، رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، تو یہ انسانی نیچر ہے کہ آگے کے یاد ہے سو آنسر بھی بھول جاتا ہے۔ تو اول ما یحاسب یوم القیامت بعد التوحید الصلاۃ، نماز جیسے بنیادی رکن اسلام جو توحید کے بعد اللہ تعالیٰ پہلا جو سوال کریں، تم کتنا کھائے؟ نہیں۔ تم کتنا زکوٰۃ دیے؟ نہیں۔ کتنے حج کیے؟ نہیں۔ یہ تعلق سے سوال نہیں ہوا۔ اول ما یحاسب، پہلا سوال جس کے تعلق سے ہوگا وہ نماز کا۔ تو نماز کے تعلق سے اگر ہم غافل رہیں، نماز با جماعت کے عادی نہیں ہیں، گھروں میں پڑھ لے رہے ہیں، یہ بھی گناہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آداب و شرائط نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن انسان کے دل کی دنیا نہیں بدل رہی، یہ بھی غلط۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ آنسو، یہ دریا نہیں بہہ رہی ہے، یہ بھی غلط۔ نماز ایسی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں تو پورے پیر آپ کے سوج گئے، رات بھر پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم صرف 5 وقت کی نماز میں بھی وہ بھی ڈنڈی مار کر تھوڑے تھوڑے کر رہے ہیں، اسٹارٹر کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، ڈائریکٹ بریانی پر گئے، اٹک کر پھنس گئے، نٹ بول پھنس گئی، ہڈی پھنس گئی، ڈلی پھنس گئی، کہاں جاؤ گے؟ بتائیے کہ اللہ پورا ٹیبل سجا کر رکھا ہے کہ وضو کرو تو تمہارے گناہ جھڑ گئے، تحیۃ الوضو پڑھو، اس کے بعد سجدہ کرو تو تم جو مانگو تمہیں دے دوں گا۔ مانگو چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز مانگو، دینے والا میں، مانگنے والے تم، میں ضرور دوں گا۔ تم مانگو تھوڑا، میں دیتا ہوں بہت۔ انسان کی پہنچ کتنی، انسان کی عقل کتنی، انسان کا دیکھنا کتنا، بصارت کتنی، بصیرت کتنی۔ انسان ہمیشہ چھوٹی چیزیں مانگتا ہے، اللہ بڑی بڑی چیزیں دیتا ہے، کیونکہ واللہ اکبر ہے، وہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو سجدے میں مانگنا ہے، اور سجدے کی حالت یہ ہے، سجدے کے تعلق سے بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، اقرب بہت قریب، بہت کلوز، قریب سے اقرب، بہت قریب بندہ جس سچویشن میں ہوتا ہے، جس حالت میں ہوتا ہے، ما یکون العبد من ربہ، کس سے؟ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے، وہو ساجد، سجدے کی حالت۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آخری میں کہ فاکثروا الدعاء، تم دعا خوب کرو، کثرت سے کرو۔ تو سجدے میں دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے، سجدے میں دعا کرنا، گڑ گڑانا اولیاء کی سنت ہے، مصلی کو بھگانا یہ سچے مومنوں کی نشانی ہے۔ جن کے آنسو سوکھ جاتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، اور جن کے آنسو سے جب مصلی بھیگتا ہے، اس مسجد کے محراب اور ممبر گواہ بن جاتے ہیں، اس کی خشیت کے، اس کے شوق کے، اس کے خوف کے، در و دیوار گواہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں عالیت والی قوم کے ہیں، ہم سپیریئر ہے، ہمارا ہر عمل، ہر چیز۔ نماز اسلامی رکن ہے، نماز سب پڑھتے ہیں، ہمیں وہ کھجانے والی نماز نہیں، وہ نماز نہیں جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ نماز نہیں جو نماز میں میسج آیا یوں دیکھے ادھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم رپلائی بھی دے رہے ہیں، وہ ایسی نماز نہیں، بلکہ ہمارا رپلائی یہ ہونا کہ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارا ایقان اور ایمان یہ ہونا کہ مالک اس راستے کی طرف، اس دیدار والے راستے کی طرف ہماری رہبری فرما، جو اس راستے سے پر چلنے والے ہیں اس راستے کی طرف ہماری رہبری فرما، نہ کہ اس دیدار سے ہٹانے والوں کی طرف۔ تو جب ہمارا رپلائی یہ بن جائے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز صحیح ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ معراج شریف کا یہ عظیم الشان موقع ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مہدویوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ معراج شریف کا سب سے بڑا تحفہ نماز کو صحیح معنوں میں لقائے رب، اللہ کے دیدار کے سچے جذبے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نجات کے لیے جیسا دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو ہمیں وہ کامیابی جو آخرت میں ملنے والی ہے، وہ وکٹری جو پرماننٹ ہے، وہ وکٹری ہمیں عطا فرما۔ اور
ہمیں نماز میں جو بے ادبی، بے شوقی، لاپرواہی اور وسوسے ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے اعمال کو ہم صرف اور صرف اس جذبے کے ساتھ ادا کریں کہ ہر عمل کو دیکھنے والا صرف تو ہی تو ہے۔ اور رب العالمین ہم تمام کو، ہمارے تمام گھر والوں کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اب تک جو چھوٹ گئی ہے نمازیں، اسے بھی صحیح طور پر لوٹانے کی توفیق عطا فرما، اس کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، چاہے ہم خوش ہو یا غمگین ہو، راحت میں ہو یا مصیبت ہو، کسی بھی حال میں نماز جیسے بنیادی رکن اسلام کو چھوڑنے کے تصور سے بھی بچے رہیں، اور رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم نماز میں ایسا انہماک، ایسا شوق، ایسا ڈوب جائیں، تجھ سے بات کرنے میں ہم ایسے مگن ہو جائیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہم مکمل بے خبر ہو جائیں، صرف تو ہی تو ہمارے پیش نظر رہ جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔